امام حسین علیہ السلام کا مکہ میں آخری خطبہ۔ میں حج کے موقع پہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں کیونکہ میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو حاکم شام کی طرف سے اپنے احراموں میں تلواریں چھپائے میرے قتل کے لیے جوک در جوک مکہ آ رہے ہیں۔ واللہ میں حسین اپنے قتل سے نہیں ڈرتا مگر اس لیے جا رہا ہوں کہ بیت اللہ میں میرے قتل سے خدا کے گھر کی حرمت پامال نہ ہو۔ 2 محرم وہ دن جس دن مولا غازی عباس نے درود پڑھ کر خیمہ تطہیر لگایا۔ یہ وہ خط ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور یہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے جگری دوست حبیب ابن مظاہر کو لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ از کربلا 2 محرم کا خط۔ حبیب سلام ہو تم پر۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ ہم 2 محرم سے کربلا پہنچ چکے ہیں۔ میرے ساتھ اس عالم غربت میں میرے اہل خانہ اور بچے بھی ہیں۔ ہمیں چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ آ کر بے وطنوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو عصر عاشور سے پہلے کربلا پہنچ جانا ورنہ عصر قیامت ملاقات ہوگی۔ والسلام، تمہارا بچپن کا ساتھی حسین ابن علی۔ 2 محرم الحرام۔ اس دن امام حسین علیہ السلام بیبیوں اور ساتھیوں کے ساتھ وارد کربلا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا گھوڑا اس زمین پر پہنچ کر آگے نہیں بڑھا تو امام نے لوگوں سے پوچھا اس زمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا غازریہ تو کسی نے کہا شتل فرات۔ آپ علیہ السلام نے کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ لوگوں نے کہا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ اس وقت امام نے ایک سرد آہ بھری اور روتے ہوئے فرمایا، اے میرے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں کرب و بلا سے۔ خدا کی قسم زمینی کربلا یہی ہے۔ خدا کی قسم ہمارے مرد یہاں شہید ہوں گے، ہماری عورتیں اور بچے یہاں اسیر ہوں گے، یہی ہماری حرمت پامال کی جائے گی۔ اے جوانوں نیچے اترو، ہماری قبریں یہیں بنیں گی۔ 3 محرم الحرام کو قافلہ حسینی کے خیمے دریائے فرات سے دور نصب کیے گئے۔ 3 محرم الحرام یزیدی فوج کا کمانڈر عمر ابن سعد 22,000 سوار و پیادے لے کر کربلا پہنچا۔ 4 محرم الحرام کو قاضی کوفہ قاضی شرعی نے عبید اللہ ابن زیاد سے مال دنیا لے کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو باغی قرار دیا اور ان کے قتل کا فتویٰ جاری کیا۔ 61 ہجری کوفہ میں مظلوم کربلا سید شہید علیہ السلام کے خلاف نیزے اور تلواریں تقسیم کی گئیں۔ نمرود بھی اسی دن واصل جہنم ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نجات ملی۔ 4 محرم الحرام منسوب ہے شہزادہ اون محمد سے جو زینب سلام اللہ علیہا کے شہزادے ہیں، جو مولا حسین علیہ السلام مولا عباس علیہ السلام کے بھانجے ہیں۔ شہزادی نے وصیت کی تھی، پانی کے قریب نہیں جانا، میں نے صدقہ اتارا ہے بھائی سے اپنا۔ ہائے میری شہزادی اپنے بچوں کو نہیں روئی ایک بھی بار، اور جب مدینہ آئی تو بیٹے یاد آئے۔ 7 محرم الحرام کو یزید لعین کی فوج نے امام حسین علیہ السلام کے خیموں پر پانی کو بند کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں پانی کے ذخائر ختم ہو چکے تھے۔ اب نہ پانی تھا نہ کھانا تھا۔ العطش کی صدائیں بچے بلند کر رہے تھے جس کا مطلب تھا پیاس۔ 7 محرم کے دن میدان کربلا میں کلمہ گو مسلمانوں نے اپنے ہی نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور جنت کے سردار امام حسین علیہ السلام کے اہل و عیال پر پانی بند کر دیا۔ 7 محرم کے دن یزیدی فوج کے سپہ سالار ابن زیاد اور عمر ابن سعد نے عبداللہ ابن حسین اور عمر ابن حجاج کو 1000 کے لشکر سمیت نہر فرات پر اس لیے مقرر کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے خیمہ تک پانی نہ پہنچے، اور 7 محرم امام حسن علیہ السلام کے فرزند شہزادہ قاسم علیہ السلام کی مہندی صحرا علم زیارت سے منسوب ہے۔ 8 محرم الحرام کو خیمہ آل محمد علیہ السلام اور قافلہ حسینی سے پانی بالکل غائب ہو گیا اور پیاس کی شدت نے چھوٹے بچوں کو بے چین کر دیا۔ 8 محرم الحرام قافلہ حسینی کے سپہ سالار علمدار اور مولائے کائنات علی علیہ السلام کے فرزند اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے 32 سال کے جوان بھائی جناب غازی عباس علمدار سے منسوب ہے۔
پنجتن ہے تجھ پہ نازاں ایسی وفا نبھائی، شاید گواہ علم پہ تیرے پنجتن کا یہ نشان۔ 9 محرم الحرام۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، 9 محرم کا دن، ہائے وہ 9 کا دن، یہ وہ دن تھا جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کربلا میں پوری طرح دشمنی سے گھر چکے تھے اور اشقیاء کی فوج جمع ہو چکی تھی۔ ابن زیاد ملعون اور عمر سعد اپنی کثرت سپاہ پر خوش تھے اور حضرت امام حسین علیہ السلام و اصحاب حسین علیہ السلام کو کمزور سمجھ رہے تھے۔ ان کو یقین ہو چکا تھا کہ اب عراق سے کوئی بھی آپ کی امداد کو نہ آئے گا۔ 11 محرم الحرام۔ یزیدی فوج عاشورہ کے اگلے دن یعنی 11 محرم کو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیدی بنا کر دوپہر کے بعد کربلا سے کوفہ و شام کے لیے روانہ ہوئی۔ قافلے میں تقریباً 20 بیبیاں، کچھ بچے اور امام زین العابدین علیہ السلام شامل تھے۔ بیبیاں بے رداء تھیں، اہل حرم ننگے پاؤں تھے اور ان کے گلے رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ واہ غربتا واہ مصیبتا۔ 12 محرم کو اہل حرم کا قافلہ کوفہ میں داخل ہوا۔ اس دن ابن زیاد لعین نے حکم دیا کہ کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ اسلحہ لے کر گھر سے نکلے اور 10,000 سواروں اور پیادوں کو تمام گلیوں اور بازاروں میں لگایا تاکہ امام علی علیہ السلام کے شیعوں میں سے کوئی بھی حرکت میں نہ آ جائے۔ اس کے بعد حکم دیا سروں کو اہل حرم کے آگے آگے لے کر چلیں اور کوفہ میں داخل ہوں اور اہل حرم کو بازاروں میں گھمایا جائے۔ 13 محرم الحرام کو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے باعجاز امامت کربلا آ کر بنی اسد کے ہمراہ شہدائے کربلا کے بے گور و کفن پامال شدہ اجساد مقدسہ کو دفن کیا۔ حضرت علی اصغر کے ننھے بدن کو بابا حسین علیہ السلام کے سینے پر رکھ کر دفن کیا، جبکہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کو بابا حسین علیہ السلام کے پہلو میں دفنایا۔ امام علی ابن الحسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر قرآن میں ہماری دشمنی کا حکم ہوتا تب بھی لوگ ہم پر اتنا ظلم نہ کرتے جتنا ہماری محبت کو واجب کر دینے پر کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کر کے فرمایا تھا، آپ سب کو جنت کی بشارت ہو، یہ جان لو کہ خدا کی قسم ہمارے خلاف جو کچھ ہونا ہے، جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو جس قدر اللہ چاہے گا اور جو اس کی مشیت میں ہوگا ہم مقام مخصوص میں ٹھہریں گے، پھر اللہ ہمیں اور آپ سب کو وہاں سے نکال لائے گا۔ ایسی حالت میں ہمارے قائم کا ظہور پر نور ہو جائے گا، بس ہمارے قائم سارے ظالموں سے انتقام لیں گے۔ اس وقت میں خود اور آپ سب ان ظالموں کا ہتھکڑیوں، بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے اور ہم انہیں مختلف قسموں کے عذاب میں مبتلا مشاہدہ کریں گے۔ ان کو طرح طرح کا عذاب دیا جا رہا ہوگا اور ہم سب اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے۔